ضیاء قلبی حزین لا الہ الا اللہ جلائے علم و یقین لا الہ الا اللہ جلائے علم و یقین لا الہ الا اللہ 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 مقام صبر و رضا لا الہ الا اللہ مقام صبر و رضا لا الہ الا اللہ امام راہ ہدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ضیاء قلبی حزین لا الہ الا اللہ اور دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا جن پہ اتری ہے آیت تطہیر جن پہ اتری ہے آیت تطہیر وہ گھرانہ وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا دل ٹھکانا سبحان اللہ کیا بات ہے ماشاء اللہ یہ خوبصورت آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بابرکت نام اور اس کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا و توصیف سے آج کے پروگرام فضائل شہادت کا آغاز کیا ہے یہ ذرائع ناچیز آپ تمام دیکھنے والوں کو آج بس جس میسج کے ساتھ آج کا ہم پروگرام شروع کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ محرم الحرام ظلم و ستم کی داستان ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ فضیلتوں کے جتنے بھی استعارے ہیں وہ سارے کے سارے استعارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے پیارے پیارے گھرانے پہ پورے اترتے ہیں اور اسی لیے یہ خانوادہ یہ گھرانہ ہم سب کو بہت پیارا ہے اور اس کی شہادت کا تذکرہ آج ہم کریں گے یہ وہ ڈیووٹڈ پیپل ہیں کہ جو بظاہر خاک و خون میں مل رہے ہیں لیکن حقیقی طور پہ
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رب العرش سے ملاقات کر رہے ہیں، یہ ملکوت کا مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ وہ مشہود ہیں، مشہود لہو بالجنہ کہ جن کے حق میں جنت کی گواہی دی گئی ہے، براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنے والے انعام یافتگان کا آج ذکر ہو رہا ہے۔ اسپیشلی آج ہم ذکر کر رہے ہیں شہدائے کربلا کا، امام حسین علیہ السلام کا۔ تیرگی لاکھ ہو روشن وہ مکاں ہوتا ہے، تیرگی لاکھ ہو روشن وہ مکاں ہوتا ہے، ذکر شبیر شب و روز جہاں ہوتا ہے۔ آنے لگتا ہے مجھے کربل و کوفے کا خیال، قافلہ دھوپ میں جب کوئی رواں ہوتا ہے، اور ناتوانی بھی وہاں کوہ گراں لگتی ہے۔ مارکا حق و صداقت کا جہاں ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے پانی پہ لگا کے پہرا، ابتدا ہوتی ہے پانی پہ لگا کے پہرا، انتہا یہ ہے کہ خیموں میں دھواں ہوتا ہے۔ اور اپنے لٹ جائیں تو ہم صبر بھی کر لیں حامد، اپنے لٹ جائیں تو ہم صبر بھی کر لیں حامد، بات شبیر کی ہے صبر کہاں ہوتا ہے، بات شبیر کی ہے صبر کہاں ہوتا ہے۔ حضور کے پرورش کردہ یعنی جن کے مربی آقا دو جہاں سید الانبیاء امام الانبیاء سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آج کا پروگرام ان کو ٹریبیوٹ ہے، خراج تحسین ہے طبقہ نسواں طبقہ خواتین کی جانب سے۔ ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ اسکالرز موجود ہیں۔ میری پہلی مہمان اسکالر، میں سمجھتی ہوں کہ عقیدت اہل بیت ویسے تو میں نے اپنے گھرانے سے سیکھی ہے اور میرے رگ و پہ میں رچی بسی ہوئی ہے، اور یہ میرا گھرانہ بھی ایسا ہے، کہیں جا کے مل جاتا ہے سلسلہ الحمدللہ رب العالمین، لیکن ان سے بھی میں نے عقیدت اہل بیت سیکھی ہے، اور ماشاءاللہ بہت قابل نام علمی اور فکری گفتگو آپ کا خاصہ ہے، آپ کا اعجاز ہے، ہم ان سے بولنا سیکھتے ہیں۔ محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ کو سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہماری جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، ماشاءاللہ نوجوان نسل کا فخر ہیں، ناز ہیں، بہت عمدہ بولتی ہیں، عالمہ ہیں، اسکالر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمہ صفا فاطمہ، سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسا نام جنہیں کون نہیں جانتا، جن کی خوبصورت آواز سے آج کے پروگرام کا آغاز کیا، اور ان سے ہم مناقب بھی سنیں گے۔ محترمہ حوریہ فہیم قادری کو بھی سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم۔ ہم آپ تینوں شخصیات کو ویلکم کرتے ہیں۔ آپا میں آپ کی سمتاؤں گی، اور بات ہو رہی ہے امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علیہ السلام کی۔ آپ کے فضائل و مناقب کے باب میں آپ اپنے خوبصورت انداز کیا فرمائیں گے؟ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ صدق اللہ مولانا العظیم لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے سید الشہداء سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کے فضائل و مناقب کے حوالے سے بات کرنے کو کہا ندا۔ دیکھیں یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے نانا سید الانبیاء ہیں، جن کے بابا مولا کائنات علی حیدر کرار ہیں، جن کی والدہ سیدۃ النساء العالمین ہیں، جن کے بھائی امام حسن علیہ السلام سید الاصفیاء ہیں، اور یہ دونوں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں قائم اللیل کہا گیا، صائم النہار کہا گیا۔ آپ نے کسی فرد کو جانچنا ہو تو اس کے نسب اور اس کے کسب کو دیکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، امام حسین علیہ السلام کا نسب دیکھیں، امام الانبیاء سید المرسلین، نبی کریم علیہ السلام آپ کو ابن رسول اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے کبھی نواسہ نہیں کہا، ہمیشہ اپنا بیٹا کہا۔ سبحان جگر اللہ۔ گوشہ بطول نواسہ رسول ہے، مگر آپ علیہ السلام فرمارے فرزند رسول، ہاں جی، ابن رسول، ابن رسول ہمیشہ بیٹا کہہ کر فرمایا، اور جزو رسول آپ علیہ السلام چونکہ ارشاد فرما رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین،
کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ جزو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے براہ راست نبی کریم علیہ السلام کی گود میں پرورش پائی، آپ کے لعاب دہن کو اپنی غذا بنایا، آپ کے دوش مبارک کے سوار حسنین کریمین ہیں جن کے فضائل ختم ہی نہیں ہوتے، جن کی عادات و اخلاق آج تک ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، علم میں، حلم میں، سخاوت میں، شجاعت میں، زہد و تقوی میں، فصاحت و بلاغت میں، اور شجاعت اور جواں مردی کی تو وہ مثال قائم کی کہ تاریخ ایسے اوراق قاصر ہیں ایسی مثال پیش کرنے سے۔ سبحان اللہ، میں نے سورہ آل عمران کی جس آیت مبارکہ سے آغاز کیا کہ آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کو حکم ہوا جب نجان کے عیسائیوں نے مباہلہ کے لیے کہا تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ کہ آپ فرمائیے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی خواتین کو لاؤ۔ میں اسے مختصر کروں گی کہ نبی کریم علیہ السلام نے ابنانا وابناکم میں کس کو لیا؟ حسنین کریمین کو لیا۔ ایک طرف امام حسن علیہ السلام ہے اور ایک طرف امام حسین علیہ السلام ہے۔ اسی طرح سورہ احزاب کی وہ آیت تطہیر جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس کہ اہل بیت طہار کے لیے آیت تطہیر، پاکیزگی، طہارت کی وہ آیت مبارکہ جو قرآن مجید کی زینت بنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کملی مبارک میں لیتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ ہیں میرے اہل بیت۔ اور اس چادر مبارک، اس کملی مبارک کے اندر کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ مولا کائنات ہیں، سیدۃ النساء ہیں، حسنین کریم ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں میں تو پنج تن کا غلام ہوں، ماشاءاللہ، ہمیں پنج تن پاک کی غلامی پر فخر ہے ماشاءاللہ، اور امام حسین علیہ السلام سے محبت ہے، ان کے نقش پاپ کی تلاش ہے اور اس راہ پہ چلنے کی آرزو ہے۔ ماشاءاللہ، ہم سب پنجتن پاک کے غلام ہیں اور اس غلامی کی سند اے کاش ہم سب کو حاصل ہو جائے۔ اس دعا کے ساتھ ایک بریک لے رہے ہیں، آپ درود بھیجئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، ان کے خانوادے پہ، حسنین کریمین پہ ہم حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام فضائل شہادت ذرہ ناچیز کے ساتھ اپنی پسندیدہ اسکالرز کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں، اپنی پسندیدہ ثنا خواں کے ساتھ ARYQ TV کی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ جناب ہم بات کر رہے ہیں امام عالی مقام کے فضائل و مناقب کے تعلق سے، ہم بات کر رہے ہیں آپ کا ذکر کس طرح سے احادیث مبارکہ میں آیا ہے، اور اس کے لیے ہم رخ کریں گے اپنی پسندیدہ اسکالر صفا فاطمہ کی طرف۔ جی صفا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کی یقیناً تمام تعریفیں اسی بابرکت ذات کے لیے ہیں جس نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اہل بیت کو مناقب بھی عطا فرمائے اور مفاخر سے آراستہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اپنے ارادہ ازلی سے اللہ رب العزت نے ان کو پاکیزگی بھی عطا فرمائی، اور اس وقت جب فتنوں کی فضائیں چلیں اور فتنوں کی طغیانی ہمیں نظر آئے، اس وقت ان کو سفینہ نجات بنایا ہے اور امت کے لیے ایک پناہ گاہ بنایا ہے۔ اور اسی طرح جب مصائب کی راتیں سیاہ پڑ جائیں، ایسے وقت کے لیے اہل بیت کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہدایت کے ستارے بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کی وابستگی، یعنی یہ جو تمام فضائل ان کو عطا کیے جا رہے ہیں، ان کی ایک بنیادی وجہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے قرابت ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو مصائب اور جو پریشانیاں دین کی راہ میں اہل بیت نے برداشت کی ہیں، نہ تو ویسی پریشانیاں، ویسے مصائب کسی اور نے برداشت کیے ہیں، اور نہ ہی آئندہ کوئی ویسے مصائب برداشت کر سکتا ہے۔ دنیا کا اصول اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ جو جتنے بڑے منصب پر فائز ہے وہ اتنا ہی بری ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، یہ دنیا ہے نا، یہ دنیا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کا اصول جو ہے وہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہے، بلکہ بالکل مختلف ہے، برعکس ہے بھائی، بالکل مختلف ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کا اصول کیا ہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا رفع بعضکم فوق بعض درجات، اللہ رب العزت ضرور اس وعدے کو پورا فرمائے گا، وہ درجات کو ضرور بلند فرمائے گا، جنت کی ابدی نعمتیں ضرور عطا فرمائے گا، اور اسی طرح دنیا میں عزت سے بھی نوازے گا۔ صحیح، مگر اس کے لیے کیا اصول ہوگا کہ جتنا بڑا مقام ہوگا اتنی بڑی آزمائش ہوگی اور اتنا ہی بڑا انعام اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کیا جائے گا، اس لیے
کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ امام الانبیاء اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اشد الانبیاء اشد البلائی، جو سخت ترین بلا ہوتی ہے وہ کس کے اوپر آتی ہے؟ انبیاء کے اوپر آتی ہے۔ پھر انبیاء سے جو متعلقین ہوں ان کو وہ مصائب برداشت کرنے ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر درجہ چونکہ ان کا ہے، لہٰذا اللہ رب العزت کی طرف سے آزمایا بھی سب سے زیادہ جائے گا، خلیل اللہ سے ذبیح اللہ تک۔ جی بالکل۔ اور پھر یہاں ہم دیکھ رہے ہیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت، ہم جب آیات قرآنی کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے وَلَا تُبْلَوُنَّ، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، فی اموالکم، تمہارے مال کے متعلق، تمہاری جانوں کے متعلق تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، پھر جیسا جیسا اسٹیٹس ہے اسی کے مطابق اللہ رب العزت آزمائش بھی عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس پر اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بہت پہلے جاری فرما دیا، اور اس شہادت کا ذکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمایا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار کی زبان اقدس گواہ ہو جائے اس بات پر کہ اگر سب سے زیادہ مصائب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح یہاں برداشت کر رہے ہیں، تو پھر یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت میں جو نعمتیں، جو اللہ رب العزت کی طرف سے انعام آپ کے دامن میں ہوں گے، وہ بھی قابل دید ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر تشریف فرما ہیں، فرشتے آتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دروازہ بند کر دو اور کسی اور کو آنے نہ دینا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے تشریف لاتے ہیں اور دوڑتے ہوئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گود میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ تو منع فرمایا بلکہ محبت کا اظہار فرمایا۔ اس وقت یہ جو فرشتہ اللہ کے حکم سے حاضر ہوا تھا، اس کا کہنا یہ تھا کہ اللہ رب العزت کے حکم سے حاضر ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت بیان فرمائی کہ یہ فرشتے اس سے پہلے میرے پاس نہیں آئے۔ فرماتے ہیں کہ آپ کو ان سے بہت محبت ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقیناً بہت محبت ہے۔ تو فرمایا کہ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ قریب ہے وہ وقت کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا جائے گا، اگر آپ کہیں تو اس جگہ کی مٹی آپ کی بارگاہ میں پیش کر دی جائے۔ اور پھر وہ سرکار کی بارگاہ میں مٹی پیش کی گئی، بعض روایات کے مطابق ریت پیش کی گئی یا کنکریاں پیش کی گئیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس محفوظ کر دی، اور فرمایا کہ جب وہ وقت آئے کہ اس کا رنگ متغیر ہو جائے، یہ سرخ ہو جائے، تو سمجھ جانا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس خاک کو دیکھتی تھی اور یہ تصور قائم کرتی تھی کہ وہ کس قدر سختی کا دن ہوگا جس وقت اس کا رنگ متغیر ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کربلا کے پاس سے تشریف لے گئے، اس مقام سے گزرے، تو فرماتے ہیں کہ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر ان کی یعنی میری اولاد کی سواریوں کو بٹھایا جائے گا اور ان کے کجاوے یہاں پر رکھے جائیں گے، اسی زمین پر خون گرے گا اور اسی زمین پر وہ لوگ شہید ہوں گے جن پر آسمان اور زمین روئیں گے۔ لہٰذا یہ ذکر ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں نظر آ رہا ہے۔ آپا، حضرت امام حسین کا جذبہ شوق شہادت، ندا ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی چونکہ بچپن سے ہی ذکر شروع ہو گیا شہادت کا، اس لیے انہوں نے آنکھ کھولی ہے تو انہوں نے اس ذکر کو سنا، جی، یہاں تک کہ سال شہادت کا، مقام شہادت، وہ سب چیزیں، اس کا احوال سارے کا سارا انہوں نے بچپن سے ایک سن رکھا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ان واقعات کی طرف جو آپ کے شوق شہادت کو ظاہر کرتے ہیں، کہ ایک تو یہ کہ آپ سیرت النبی کی باب کی تکمیل کر رہے تھے۔ دیکھیں کوئی بھی نیکی اس وقت نیکی بنتی ہے جب اسے نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا ہوتی ہے۔ اللہ کا وعدہ حضور کے لیے واللہ یعصمک من الناس، اس لیے آپ شہید نہیں ہوئے، شہادت کے لیے چنا گیا تو ابن رسول جزو رسول امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو، چونکہ وہ آپ علیہ السلام کے جگر گوشے ہیں، آپ ایک سے حکومی شہید ہیں، ایک حقیقی شہید ہیں، بالکل، تو تبھی شہادت کو وہ رتبہ اور وہ درجہ عطا ہوا جب اسے نسبت حسنین کریمین عطا ہوئی ہے، اس کے بغیر نہیں۔ پھر آپ دیکھیں تو بہت سارا یہ ایک قاعدہ ہے شریعت میں کہ جب ساز و سامان آپ کے پاس نہیں ہوتا، آپ نہیں باطل سے اس طرح سے قوت رکھتے، تو راہ رخصت کو اختیار کریں۔ بہت سارے لوگوں نے اس وقت ان حالات میں دیکھے تو راہ رخصت کو اختیار کیا، مگر امام حسین علیہ السلام نے اپنے شایان شان راہ عظیمت کو اختیار کیا، جو عظمتوں کی راہ ہے مگر
مصائب کی راہ ہے، جان دینے کی راہ ہے، خود اپنی چوائس سے آپ نے مدینہ طیبہ چھوڑ دی. اور مدینہ چھوڑنا آسان نہیں ہے. آسان نہیں ہے. پھر آپ مکہ پاک میں آئے اور مکہ پاک سے آپ کب رخصت ہو رہے ہیں؟ 8 ذی الحج کو. 9 ذی الحج کو حج کا اجتماع ہوتا ہے. آپ غور کریں، دنیا بھر سے مسلمان آتے ہیں. آپ کو یہ گوارا نہیں کہ مسلمانوں کا خون بہے اس حرم پاک میں. 8 ذی الحج کو آپ مکہ پاک سے روانہ ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور کس طرف جا رہے ہیں؟ راہ شہادت پر کشاں کشاں دوڑے چلے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. پھر آپ دیکھیں تو آپ جب وہاں پہنچتے ہیں کربلا کے میدان میں، تو وہ جو مقام شہادت کی بات ہو رہی ہے، آپ نے پوچھا نینوا کی اس سرزمین کا کہ اس کا نام کیا ہے، اور جب آپ کو بتایا گیا کہ یہ کربلا ہے، کرب و بلا ہے کی جگہ ہے، اور آپ نے خود اس جگہ کا مشاہدہ کیا، تو آپ نے فرمایا یہی وہ مقام ہے جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا. خود خیمے لگوائے. پھر آپ دیکھیں تو اس رات 9 محرم کی رات، وہ خطبات تو کیا ہی بات ہے جی. خواتین بھی ساتھ ہیں، خواتین بھی ساتھ ہیں، بچے بھی ساتھ ہیں. وہ سب اپنی تاریخ رقم کر رہے ہیں. وہ لوگ ہر ایک ان میں سے ایک جداگانہ کردار ادا کیا ہے، جذبے کے ساتھ ہیں. جذبے کے ساتھ وہ کہیں بھئی کیا واپس چلیے، لیکن وہ بھی ان کو اور حوصلہ دلانے کی. پھر آپ دیکھیں تو جب 9 محرم کی رات چراغ گل کیے جاتے ہیں، رفقا کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ رخصت ہونا چاہیں تو جا سکتے ہیں، میرے لیے کچھ اور حکم ہے. صحیح. تو یہ سارے اعمال ان کے شوق شہادت کا اظہار کر رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حوریہ، ہم آپ کی سمت آئیں گے اور امام علی مقام کی شان میں ایک منقبت میں چاہوں گی کہ آپ سنائیے. وہ امام یقین جان حق روح دین، وہ امام یقین جان حق روح دین، شرح ایمان سر کربلا کر گیا، جگمگاتا ہے جو تاج توحید میں، جگمگاتا ہے جو تاج توحید میں. ایک سجدہ وہ ایسا ادا کر گیا، بوند بوند اس کے بہتے ہوئے خون کی مہر تھی رب کعبہ کے قانون کی، بوند بوند اس کے بہتے ہوئے خون کی مہر تھی رب کعبہ کے قانون کی. زرد ہونٹوں پہ ٹھہری ہوئی پیاس سے، زرد ہونٹوں پہ ٹھہری ہوئی پیاس سے، سوکھتے موسموں کو ہرا کر گیا، وہ امام یقین. اور دیتا ہوگا مؤذن اذان کس طرح، اور دیکھ پایا فلک وہ سما کس طرح،
دیتا ہوگا مؤذن اذان کس طرح اور دیکھ پایا فلک وہ سما کس طرح کہ سر کہیں تن کہیں یوں بھی سیر زمین سر کہیں تن کہیں یوں بھی سیر زمین راکب دوش خیر الورا کر گیا وہ امام یقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، بات ہو رہی ہے فضائل شہادت میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے تعلق سے۔ 61 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے خانوادہ اہل بیت الہی نظام کو بچانے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو منعن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں تک جس میں کچھ ملاوٹ کچھ اڈلٹریشن ہو گئی تھی اس کو ان اڈلٹریٹڈ فارم میں یعنی منعن بندوں تک پہنچانے کے لیے ڈیووشن کے ساتھ، یعنی ایسے ڈیووٹڈ لوگ کہ جو اپنے گھر سے مدینے سے نکلے ہیں اور پھر کربلا کی سرزمین تک پہنچ گئے ہیں۔ اب کربلا والوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس حوالے سے ہم بات کریں گے اس حصے میں۔ جناب کہ آپ کی اس جد و جہد کا یا اس قربانی کا کیا مقصد تھا؟ عالمہ صفا فاطمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کسی کی موت پر غم کے اثرات کا نمایاں ہونا یہ ایک فطری عمل ہے، لیکن ان اثرات کا اور اس غم کا ہمیشہ تازہ رہنا یہ ایک خاص وہ کیفیت ہے جو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے کہ جب بھی کبھی یہ ذکر کیا جاتا ہے وہی غم کی تازگی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یقیناً یہ شہادت کوئی عام شہادت نہیں ہے، بلکہ بڑے عظیم مقاصد اس شہادت کے پس پردہ موجود ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے تشریف لے کر جا رہے ہیں، مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو باطل کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، اس لیے چھوڑ رہے ہیں۔ مکے سے کوفہ تشریف لے کر جا رہے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے بے شمار خطوط بھیجے ہیں اور فریاد رسی کے لیے بلا رہے ہیں، تو وہ خاندان جو ہمیشہ فریاد رسی کرتا رہا وہ کیسے پیچھے رہ جائے گا؟ اس لیے ان کی معاونت کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر ہم، کیونکہ جب کسی کے مقاصد کو چیک کرنا ہو، کسی کی نیت کے صالح ہونے کو چیک کرنا ہو، شروع میں بھی دیکھا جاتا ہے عمل، آخر میں بھی دیکھا جاتا ہے، درمیان میں بھی چیک کیا جاتا ہے، تو ابتدا تو حضرت امام علی مقام کی اس طرح ہو رہی ہے کہ خالصتاً دین کی حفاظت کے لیے اور لوگوں کی مدد کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ درمیان میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کو مخاطب کرتے ہوئے اتمام حجت کے لیے فرماتے ہیں کہ دیکھو جلدی نہ کرو، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو گے تو اجر پاؤ گے، اور اگر تم جلدی کرنا چاہتے ہو تو میں موت سے ڈرنے والا نہیں ہوں، اللہ رب العزت جس نے قرآن نازل کیا وہی میرا کارساز ہے۔ یہ الفاظ آپ کے بیان فرما رہے ہیں کہ آپ تو شہادت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں بلکہ اس کو خوشی سے قبول کرنے والے ہیں۔ ہاں، اتمام حجت کے لیے ان کو روک رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ حسین علیہ السلام کے خون سے نہ رنگے جائیں اور یہ اپنا اعمال نامہ اس برائی کے ساتھ جو ہے وہ رنگین نہ کریں۔ تو یہ معاملہ ہے یہاں پر۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی مقام جس وقت یہاں موجود ہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے لیے دعا فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ رب العزت حسین کو صبر بھی عطا فرما، ان کو اجر بھی عطا فرما۔ تو یقیناً وہ عظیم مقاصد آپ کے پیش نظر ہیں جن کی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اجر کی بشارت بھی دے رہے ہیں، ابھی شہید نہیں ہوئے پہلے سے اجر کی بشارت دی جا رہی ہے۔ پھر اسی طرح جب آپ کی شہادت
شہادت کا معاملہ دیکھتے ہیں تو سجدے کی حالت میں اور آپ ایک ظلم و ستم کا شکار ہو کر جس طرح آپ کو شہید کیا جا رہا ہے، یہ کوئی عام شہادت یقیناً نہیں ہے۔ وہ مقاصد کون سے ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آخری بات یہ کہوں گی کہ ایک جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ طائف میں یہ خاندان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھروں کی بارش ہے، یہاں پر تیروں کی بارش ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ وہ خاندان ہے کہ جس کے در سے سائل عنایات کی بارش لے کر جاتا ہے۔ لیکن یہ سارے مصائب کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ یہ واضح کر دیں کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف دین کی آبیاری ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ سبحان اللہ، آپا کیا پیغام دیں گی؟ لذا دیکھیں حقہ کے بنا الہ الہ حسن حسین، امام حسین علیہ السلام اکیلے تنے تنہا جب میدان کربلا میں اترتے ہیں اور 22,000 تیروں اور تلواروں کا رخ ان کی طرف ہے، تو وہ کیوں ڈٹ کے کھڑے ہیں؟ اس دین کی آبیاری کے لیے، اس دین کو بچانے کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حفاظت کے لیے، ان دین کی قدروں کو بچانے کے لیے جو بدلی جا رہی تھیں، اس قرآن کی حفاظت کے لیے۔ تو آج ضرورت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی اس مقصد کو سمجھا جائے اور اس مقصد کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مقاصد کو پانے کی توفیق عطا فرمائے، امام حسین علیہ السلام سے سچی محبت عطا فرمائے، اور ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کی خاطر اپنا سب کچھ وار سکیں۔ سبحان اللہ، میں شکر گزار ہوں امتیاز جاوید خاکپی صاحبہ آپ کی، میں سپاس گزار ہوں عالمہ صفا فاطمہ آپ کی، ماشاءاللہ۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ماشاءاللہ محترمہ حوریہ فہیم قادری صاحبہ آپ کا، اور اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ آپ کی آواز میں جو چاشنی ہے اور جس طرح ہم اس کی لذت کو محسوس کرتے ہیں اور آپ ہمیں کہیں اور پہنچا دیتی ہیں، ان ہستیوں کی عقیدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک اور کلام ہم آپ کی خوبصورت آواز میں شامل کریں گے۔ جناب، یہ وہ لوگ ہیں شہدائے کربلا کہ جن کی عقیدت سے ہم سب سرشار ہیں، اور جنہوں نے اپنے خون کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو کہ جہاں تبدیلیاں لائی جا رہی تھیں بچایا، اور اسلام کی حقانیت کی گواہی دی ہے، اور ظاہری موت سے حیات ابدی کا کام لیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ تاریخ اسلام نہ کبھی انہیں بھلا سکتی ہے، اور آج بھی یعنی اگر ہم تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھیں تو ہمیشہ تعظیم کے، عظمت کے، محبت کے، عقیدت کے جتنے استعارے ہیں وہ امام عالی مقام کے لیے، ان کے رفقا کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے، ان کے اصحاب کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، اور آج بھی اور تا ابد استعمال کیے جاتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ARYQTV کی، طبقہ نصفہ کی اس کاوش کو، ہماری اس عقیدت کو، ہماری جانب سے عقیدتوں کے اس خراج کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخش دے۔ اے کاش کہ آج کی مائیں امام حسین جیسی تربیت اپنی اولادوں کی بھی کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، کہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، حسین ہے، حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، حسین ہے، حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ یہ کون حق پرست ہے، میں رضائے مست ہے، کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ
پست ہے، یہ کون حق پرست ہے، میں رضائے مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے۔ ادھر ہزار گھات گئے مگر عجیب بات گئے، ادھر ہزار گھات گئے مگر عجیب بات گئے کہ ایک سے ہزار کا بھی حوصلہ شکست ہے۔ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، حسین ہے، حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، حسین ہے، حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ دلاوری میں فرد ہے، بڑا ہی خیر مرد ہے کہ جس کے دبدبے سے رنگ دشمنوں کا زرد ہے۔ دلاوری میں فرد ہے، بڑا ہی خیر مرد ہے کہ جس کے دبدبے سے رنگ دشمنوں کا زرد ہے۔ حبیب مصطفیٰ ہے یہ، مجاہد خدا ہے یہ، حبیب مصطفیٰ ہے یہ، مجاہد خدا ہے یہ، تبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد گرد ہے۔ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، حسین ہے، حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ ادھر سپاہ شام ہے، ہزار انتظام ہے، ادھر ہیں دشمنان دین، ادھر فقط امام ہے۔ ادھر سپاہ شام ہے، ہزار انتظام ہے، ادھر ہیں دشمنان دین، ادھر فقط امام ہے۔ مگر عجیب شان ہے، بلا کی آن بان گئے مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے۔ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، حسین ہے، حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، حسین ہے، حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔